اچھا جی، ہمارے ساتھ اگلے کالر ہیں رینڈملی کوشچنز اینڈ اباؤٹ مورالٹی، چھوٹا لکھا ہوا ہے جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. جزاک اللہ خیر مفتی صاحب، دوبارہ لینے کے لیے میں لاسٹ ٹائم بھی آیا تھا. حضرت میرا مورالٹی کو لے کے سوال ہے کہ اس کو میں ایک دو ہفتوں سے اسٹرگل کر رہا ہوں اس کو سمجھنے کے لیے. وہ یہ کہ ہمارے دین میں مورالٹی ہے وہ خدا کی ذات سے انڈیپینڈنٹ ہے، یا جو خدا آرڈر کرتا ہے وہ ناٹ مورالٹی، گڈنس، اچھائی جو ہے وہ خدا کی ذات سے انڈیپینڈنٹ ہے، یا جو خدا کا جو حکم ہوتا ہے کہ بھائی یہ صحیح ہے، مثال کے طور پر ریپ غلط ہے، ماں باپ کی خدمت کرنا اچھی بات ہے، یہ اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، مطلب آربیٹریری ہے خدا کی آرڈر پہ. اس تعلق سے 4 اسکول آف تھاٹ ہیں، لیکن میں آپ کو 3 بیان کر دیتا ہوں. سب سے پہلا جو اسکول آف تھاٹ ہے وہ ہے معتزلہ کا. معتزلہ یہ کہتے ہیں کہ جو گڈنس ہے یا ایول ہے یہ پیورلی لاجیکل ہے، اس کا خدا کی ذات سے کوئی تعلق نہیں ہے. خدا صرف اس کے جو چیز آلریڈی اچھی یا بری ہے اس کے اچھے یا برے ہونے کو بیان کر دیتا ہے. بلکہ وہ ایک مثال بھی دیتے ہیں، اور مثال یہ دیتے ہیں کہ مثلا آپ فارماسسٹ ہوں اور آپ کے کورس میں یہ پڑھایا گیا ہو کہ اس دوا میں یہ انگریڈینٹس ہیں، اس انگریڈینٹ کا یہ فائدہ ہے، اس انگریڈینٹ کا یہ فائدہ ہے، اور آپ ایز اے فارماسسٹ اپنے مثلا کلائنٹ کو یا کسٹمر کو وہی باتیں بتا دیں جو آپ کو سکھائی گئی ہوں. تو اس طریقے سے گویا کہ خدا نے بھی کسی آلریڈی جو اسٹیبلش اچھی بری چیز ہے اس کے اچھے یا برا ہونے کو بیان کر دیا، بس اتنا ہی ہے. یہ معتزلہ کا، لیکن یہ غلط ہے. اس کے بعد دوسرا جو نقطہ نظر ہے وہ ہے اشعری. اشعری جو نقطہ نظر ہے وہ یہ ہے کہ جو اچھائی یا برائی ہے اس کا تعلق پیورلی نقل یعنی شریعہ سے ہے، اس کا تعلق عقل سے نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا نے اگر جس چیز کا حکم دیا وہ اچھی ہے اور جس چیز سے روکا وہ بری ہے. اگر وہ کسی برائی کا حکم دے دیتا تو وہ برائی اچھی ہو جاتی. مثلا اگر وہ نماز سے روکتا تو نماز بری تھی، اور زنا کا حکم دیتا تو زنا اچھا تھا. یہ اشعریہ کا قول ہے، اور بہت سے لوگوں نے اس قول کو اختیار کیا ہے. لیکن ایک تیسرا قول میں آپ کو بیان کر دیتا ہوں جو ہے ماتریدیہ کا. اور چوتھا جو مسلک ہے وہ دراصل اثری پوزیشن ہے، اور یہ اثری پوزیشن ماتریدیہ کے قریب ہے. ماتریدیہ یہ کہتے ہیں کہ کوئی بھی چیز جو اچھی یا بری ہوتی ہے وہ فرام ون اینگل من وجہن، فرام ون ایسپیکٹ وہ عقلی ہوتی ہے، اور فرام دی ادر اینگل وہ شرعی اور نقلی بھی ہوتی ہے. یعنی اس کا تعلق دونوں سے ہے، عقل سے بھی ہے اور نقل سے بھی ہے. مثلا اگر آپ یہ دیکھیں کہ انصاف قائم کرنا، انصاف کا اچھا ہونا یہ ایک عقلی چیز ہے، ساری دنیا اس کے اوپر متفق ہے، اور خدا نے بھی اس کا حکم دیا، ان اللہ یأمر بالعدل، کہ اللہ تعالیٰ تمہیں عدل کا حکم دیتا ہے. اب اس حکم دینے سے یہ ہوا کہ جو آدمی عدل قائم کرے گا اس پر اس کو ثواب ملے گا. اگر حکم نہ ہوتا تو ثواب نہ ملتا، اچھی پھر بھی وہ رہتی. اسی طریقے سے ظلم برا ہے. اب اگر کوئی آدمی ظلم کرے گا تو اس پر گناہ ملے گا، چونکہ اللہ تعالیٰ ظالمین کو پسند نہیں کرتا. اگر یہ آیت قرآن میں نہ ہوتی تو ظلم کرنے پر گناہ نہ ملتا، لیکن گناہ ملتا ہے اس لیے کہ شریعت نے اس کی برائی ہونے کو کنفرم کر دیا ہے. یہ ماتریدیہ کا قول ہے. ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے، اور یہی اثری پوزیشن بھی ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کسی بھی چیز کا اچھا یا برا ہونا یہ عقلی بھی ہے اور شرعی بھی ہے، اس کا دونوں سے تعلق ہے. حضرت جو میں سمجھ پایا ہوں، اگر میں صحیح سمجھ پایا ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اچھائی ہے وہ انڈیپینڈنٹ ہو سکتی ہے خدا کی ذات سے. نہیں، آئی ڈونٹ نو کہ آپ ہو سکتی ہے سے کیا مطلب لے رہے ہیں. یعنی خدا نے اس کا مطلب حکم جیسے میں آپ کو ایگزامپل دوں ایک شاید سے میری بات سمجھ میں آ رہی ہے میں کیا سمجھنا چاہ رہا ہوں. جیسے 2 ورلڈ ہیں، ورلڈ اے ورلڈ بی. یہ بھی میں نے شارٹس میں دیکھی تھی، اس سے مجھے ڈاؤٹ آیا تھا. یہ ڈاؤٹ تو پہلے سے تھا، مطلب اس سے کنفرم ہوا تھا. جیسے ورلڈ اے ہے، ورلڈ اے میں مثال کے طور پہ ایک بچے کو، معصوم ہے، اس کو پہاڑی سے پھینکا گیا. اس ورلڈ اے میں ہم اسیوم کرتے ہیں کہ گاڈ ایگزسٹ ان دیٹ ورلڈ. یہ ہائپوتھیٹیکل سچویشن ہے بالکل. ٹھیک ہے سر. اور دوسرا ورلڈ بی ہے، اس میں خدا کی ذات ایگزسٹ نہیں کرتی، ہائپوتھیٹیکل اگین، اور اس میں بھی بچوں کو پھینکا جاتا ہے. تو کیا دونوں سچویشن میں اگر یہ چیز غلط ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ورلڈ بی میں جو ہے وہ اچھائی وداؤٹ ذات آف گاڈ ایگزسٹ کر رہی ہے، وہ چیز بری ہونا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا کی ذات ہونا ضروری نہیں ہے کسی چیز کو اچھا یا برا ہونے میں. دیکھیں، سب سے پہلے تو اس طرح کی جو ہائپوتھیٹیکل ایکسپیریمنٹل تھاٹس جو آتے ہیں نا، ورلڈ اے میں خدا کی ذات ہے، ورلڈ بی میں خدا کی ذات نہیں ہے، مقدمہ یہ ہے ہی نہیں، تو ہم اس کا جواب دیں کیوں؟
ہمارا مقدمہ تو یہ ہے کہ دنیا میں چاہے آپ جہاں چلے جائیں کائنات کا کہ آپ جتنے بھی حصے تقسیم کر دیں عالم وجود میں خدا کے علاوہ جو بھی عالم ہے وہ اے ہو کہ بی ہو کہ زی ہو خدا کی ذات موجود ہے. ٹھیک ہے. اب آپ اگر ہائپوتھیٹیکل یہ کریں گے کہ بھئی اے میں نہیں ہے بی میں تو ہم اس کا جواب دینے کے پابند نہیں ہے چونکہ وہ ہمارا مقدمہ نہیں ہے. آپ ہم سے سوال کریں گے تو ہمارا مکمل پیکج سبسکرائب کرنا پڑے گا. میں ہمیشہ کہتا ہوں ٹھیک ہے. خدا کی ذات ہر جگہ موجود ہے. اچھا اب آپ یہ سوال کر سکتے ہیں کہ مورالٹی آبجیکٹیو ہوتی ہے سبجیکٹیو ہوتی ہے, یہ سوال ہونا چاہیے. تو آبجیکٹیو مورالٹی بھی ہوتی ہے سبجیکٹیو بھی ہوتی ہے, اور آبجیکٹیو کا مطلب یہ ہے کہ وہ خدا کی پیدا کردہ ہے جو تمام انسانوں کے اندر اس نے پیدا کی ہے. اس میں اب آپ چاہے وہ ورلڈ اے میں چلے جائیں کہ ورلڈ بی میں چلے جائیں, ایک معصوم بچے کو پہاڑ کی چوٹی سے نیچے پھینکنا برا ہی ہوگا چونکہ یہ آبجیکٹیو مورالٹی کے خلاف ہے. لیکن یہ آبجیکٹیو مورالٹی آئی ہے خدا کی طرف سے, یعنی خدا نے پیدا کی ہے. ٹھیک ہے حضرت, اس پہ کوئی آپ سجیسٹ کر سکتے ہیں کچھ آرٹیکل یا کچھ آپ کا کوئی لیکچر ہو یا کوئی بک ہو جس میں میں پڑھ سکتا ہوں اس کے بارے میں اور زیادہ سمجھنے کے لیے. آپ کی ایجوکیشنل بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ حضرت میں جاب کرتا ہوں آئی ٹی کمپنی میں. آئی ٹی کمپنی میں ہے تو آپ حمزہ زورٹس کی کتاب پڑھ لیجئے, دا ڈیوائن ریالٹی. اس میں انہوں نے حضرت آپ کو میں ایمانداری سے بتاؤں میں وہی پڑھ رہا تھا, میں ابھی اسی چیپٹر کو میں دو تین بار مرتبہ پڑھ چکا ہوں. اس میں ایکچولی حمزہ بھائی نے جو اثری پوزیشن ہے نا اس کو لیا ہے. جی ہاں مجھے لیکن معلوم وہ ہے. مجھے بہت قابل اعتماد نہیں لگی تھی, اس لیے میں نے سوال کرنے کی سوچا تھا. میں خود اثری پوزیشن کو مانتا ہوں, اور اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ اثری پوزیشن جو ہے وہ ماتریدی پوزیشن دونوں تقریباً ایک ہے, 1.1% کا کچھ فرق ہوگا, وہ تو ہوتا ہے ہر جگہ. جی تو اس میں خود ان لوگوں پوزیشن کو مانتا ہوں. دوسرے چلیے ایک اور ریفرنس دیتا ہوں میں آپ کو. وہ ریفرنس ہے, اصل میں یہ بہت دقیق فلسفی مباحث ہیں جب تک کہ آپ کے پاس اس کا پراپر بیک گراؤنڈ نہ ہو. ایک کتاب ہے کامل, اردو میں ہے, اور ہاں تو اس کو آپ انشاءاللہ نیٹ پر مل جائے گی, وہ آپ دیکھ لیجئے. اسی طریقے سے اگر آپ کامل برہان الہی آپ کو نہ ملے تو رحمت اللہ الواسعہ یہ آپ کو بہت آسانی کے ساتھ مل جائے گی, نیٹ پر موجود ہے. اس کی پہلی جلد میں جائیے, 5 جلدوں میں ہے, پہلی جلد میں جائیے اور اس کے تقریباً صفحہ نمبر 100 اور 110 کے درمیان آپ کو یہ بحث مل جائے گی انشاءاللہ. حضرت دوسری پہلی کا نام لکھ رہا تھا میں, کامل برہان الہی. دوسری کون سی بتائی آپ نے؟ رحمت اللہ الواسعہ. رحمت اللہ الواسعہ. رحمت اللہ الواسعہ. حضرت اس کے رائٹر کون ہیں بتا سکتے ہیں؟ دونوں کے رائٹر میرے ٹیچر ہیں, میرے استاد ہیں, مفتی سعید پالنپوری رحمہ اللہ. مفتی سعید صاحب, ٹھیک ہے حضرت, جزاک اللہ خیر. اوکے. اچھا حضرت, میں یہ جو ضمہ کے ساتھ قرات تھا بل عجبت والی, اس پر غور بھی کر رہا تھا اور میں نے تھوڑا سا اس کو چیک کیا ہے ہلکا سا ہی. مزید میں اس کو ضرور دیکھوں گا, ایک اچھی انفارمیشن تھی اس حوالے سے. تو انہوں نے کہا ہوا ہے کہ جو حمزہ یا خلف کی طرف سے روایت آئی ہے ان کا استدلال یہ ہے کہ یہاں کل جو کہ عام طور پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن میں کہا جاتا ہے وہ محذوف مانا گیا ہے. تو بہرحال اس کی نسبت پھر بھی اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہوتی ہے, یعنی قل بل عجبت, کہ آپ کہہ دیں کہ میں تو تعجب میں ہوں کہ تم یہ کر کیا رہے ہو. یہ بھی ایک تعبیر ہے اور وہ بھی ہے جو میں نے ذکر کی تھی. بے شک جی, تو یہ بھی ایک اہم دونوں چیزیں ہیں. لیکن بہرحال یہ اچھی انفارمیشن ہے. سوال سے بعض مرتبہ بہت سی نئی چیزیں کھل کر سامنے آتی ہیں, تو وہ اچھا سوال تھا. بالکل بڑا زبردست سوال تھا, کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ جی ایک کال اس کا نظیر بھی انہوں نے پیش کیا, یعنی یہ نہیں کہ ہوائی فائر صرف کر دیا کہ کل, اس میں سورہ مریم کی آیت 38 پیش کر کے انہوں نے کہا کہ وہاں ہے اسمع بہم و ابصر. ٹھیک ہے, اسمع بہم و ابصر, تو وہاں کہا گیا کہ میں سنتا ہوں اور میں اس کو دیکھتا ہوں. تو وہاں یہ مراد ہے کہ کل, کہ آپ کہیں کہ میں سن بھی رہا ہوں ان کو اور میں دیکھتا بھی ہوں. ٹھیک ہے, ان کو دیکھ رہا ہوں کیا کرتے ہیں. تو اسی طریقے سے فما اصبرہم علی النار سورہ بقرہ کی بھی ہے. تو یہ 2-3 مثالیں انہوں نے دے کر کہا ہے کہ یہاں کل کا جملہ محذوف مانا گیا, اور یہ ڈکی چھپی بات نہیں ہے. کل اتنی بار قرآن کے اندر آیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کئی جملے جو متکلم کے صیغے کے ساتھ استعمال کیے جاتے ہیں چاہے ماضی یا مضارع میں ہوں, صاف طور پر ان کا کانٹیکسٹ بھی بتا دیتا ہے کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ان کی نسبت کی جاتی ہے. جی ٹھیک, جزاکم اللہ خیرن, بہت اہم آپ نے علمی اضافہ کیا.